ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی اللہ رب العالمین کے لیے، درود و سلام امام الانبیاء، امام اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی ذات اقدس پر۔ سامعین محترم، ایمان کے حوالے سے ہماری گفتگو چل رہی ہے۔ گزشتہ جمعے تین باتوں کے حوالے سے گفتگو کی تھی: اقرار باللسان، تصدیق بالقلب اور عمل بالجوارح۔ اسی حوالے سے کچھ باتیں جن کا تعلق ایک مومن کے ساتھ ہے، اور وہ مومن کن صفات کو اپنا کر خاسرین، فاسقین سے نکل کر صالحین کی لسٹ میں شامل ہو سکتا ہے، اور کون کون سی باتیں اللہ رب العزت نے اپنے کلام پاک میں ذکر کی ہیں، ان میں سے دو چار باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ پہلی بات یہ ہے کہ جس بندے کا دل اللہ کی طرف لگ جاتا ہے، اللہ پر ایمان لے آتا ہے، اللہ کی طرف انابت کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتے۔ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، جس بندے کے لیے اللہ ارادہ کر دے کہ اس کو ہدایت دیں گے تو اللہ رب العزت اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتے۔ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا، اور جس کے لیے اللہ کا یہ ارادہ ہو کہ اس کو گمراہ کریں گے، يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا، اللہ تبارک و تعالی اس کا سینہ تنگ کر دیتا، کأنما یصعد فی السماء، وہ ایسے ہو جاتا ہے کہ جیسے وہ آسمان پہ چڑھ رہا ہو۔ ایک بندے کا ہدایت کو نہ قبول کرنا، اللہ نے اس کو تشبیہ دی ہے آسمان پہ چڑھنے کے ساتھ۔ جس طرح آسمان پر چڑھنا ناممکن ہے، اسی طرح ایسے بندے کے لیے ہدایت بھی ناممکن ہے۔
جو اللہ کی طرف انابت ہی نہ کرے، جو اللہ کی طرف لوٹے ہی نہ، رجوع ہی نہ کرے، تو رب کائنات اس کو کس طرح ہدایت دے سکتے؟ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْزَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ۔ بات ایمان والوں کی تھی، اللہ رب العزت نے ان لوگوں پر جو ایمان نہیں لاتے شیطان کو مسلط کر دیا ہے، عذاب کو مسلط کر دیا ہے۔ رجس کا معنی جو اس آیت میں اللہ رب العزت نے ذکر کیا، كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ، مفسرین اس کا معنی عذاب کا اور شیطان کا کرتے کہ اللہ نے جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان پر رجس کو مقرر کر دیا۔ رجس سے مراد عذاب مقرر ہے، ان کے اوپر شیطان کا غلبہ ہے، اور جو اللہ کی طرف انابت کرتے ہیں، اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اپنے آپ کو اللہ کی عبادت میں محو کرتے ہیں، تو شیطان کا ان سے غلبہ اٹھ جاتا ہے۔ کیونکہ جب اللہ رب کائنات نے حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، اس نے انکار کیا، کہنے لگا میں تو بڑا ہوں، تکبر کیا۔ اللہ نے فرمایا جنت سے نکل جا۔ جب جنت سے نکلنے لگا تو کہنے لگا فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اللہ کی عزت کی قسم اٹھائی، اللہ تیری عزت کی میں قسم اٹھاتا ہوں، میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، سب کو گمراہ کروں۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ، جو میرے بندے ہیں، میری طرف لوٹنے والے ہیں، میرا کہا ماننے والے ہیں، میری باتوں پر عمل کرنے والے ہیں، ان پر کبھی بھی تیرا غلبہ نہیں ہو سکتا۔ ہاں وہ جو سرکشی کے پیچھے لگیں گے، جو بغاوت کے پیچھے لگیں گے، جو نافرمانی کے پیچھے لگیں گے، جو بگاڑ کے پیچھے لگیں گے، فساد کے پیچھے لگیں گے، وہ لوگ تو تیرے ساتھ ہو سکتے ہیں، جو میرے بندے ہیں، میرے آگے جھکنے والے ہیں، ان پر تیرا غلبہ نہیں ہو سکتا۔ شیطان کا غلبہ، عذاب کا مسلط ہونا، یہ ان پر ہے جو اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لاتے۔ جو ایمان لاتے ہیں، اللہ پر اعتماد کرتے ہیں، اللہ پر توکل رکھتے ہیں، اللہ ذوالجلال والاکرام اس بندے کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے، فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اس کو دین کی سمجھ عطا کر دیتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو دین کے حصول کے لیے ہم سب کو بڑھ چڑھ کے حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے، جو کہ حقیقی کامیابی ہے۔ ہم اس کو چھوڑ کر اور تو بہت سے راستے اختیار کرتے ہیں، لیکن اس سے ہم اپنے آپ کو مایوس سمجھتے ہوئے کہ یہاں پر کوئی کامیابی نہیں ہے، ایک چیز ظاہراً ہمیں اچھی نہیں لگ رہی ہوتی، لیکن اس کے جو فوائد اللہ رب العزت نے ہمارے لیے رکھ دیے ہوتے ہیں وہ ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتے۔ تو ہمیں دین کے علم کو سیکھنا چاہیے، دین کو سمجھنا چاہیے، جو اللہ رب العزت ہمیں کہتا ہے اس پر عمل کرنا چاہیے، اور یہی مضبوط کڑا ہے۔ اللہ نے فرمایا فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، جو بندہ، جو بھی شخص ہے وہ طاغوت کا انکار کرتا ہے۔ طاغوت کہتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی بات کو تسلیم کیا جائے، اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کے آگے جھکا جائے، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو بڑا مانا جائے، وہ طاغوت۔ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، جو طاغوت کا انکاری ہے، طاغوت کے ساتھ کفر کرتا ہے، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اور اللہ کے ساتھ ایمان لاتا ہے، فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، اس نے ایک مضبوط کڑے کو تھام لیا ہے، لَا انْفِصَامَ لَهَا،
وہ ایسا کڑا ہے کہ جس نے ٹوٹنا بھی نہیں. دین پر عمل کرنا، دین کو سمجھنا، اللہ پر ایمان لانا، یہ ایک مضبوط کڑا ہے. اور ہدایت، بھلائی، خیر بھی اسی میں ہے. اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں فَإِنِّي قَرِيبٌ، تو آپ کہہ دیجئے کہ میں قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب پکارنے والا مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، اب ان کو چاہیے کہ میری بات کو مانیں، اس کو تسلیم کریں. وَلْيُؤْمِنُوا بِي، میرے ساتھ ایمان بھی لائیں. تو فائدہ کیا ہوگا؟ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، اللہ کی بات ماننے پر، اللہ پر ایمان لانے پر یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت ان کو بھلائی عطا کر دیں گے، خیر عطا کر دیں گے. اور ایسے لوگوں کو جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اللہ کا کہا مانتے ہیں، اللہ نے ان کو صالحین میں شمار کیا. اللہ فرماتے ہیں یؤمنون باللہ والیوم الآخر، اللہ پر ایمان لائے، آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہیں. وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہیں، ان کو برائی سے روکتے ہیں. وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، اور بھلائی کے کاموں میں جلدی کرتے ہیں، سبقت کرتے ہیں، تیزی اختیار کرتے ہیں نیکی کا عمل کرنے میں. وہ بہت ہی بےتاب ہوتے ہیں کہ کوئی بھلائی کا کام نظر آئے اس کو کر گزرے. اللہ فرماتے ہیں اولئک من الصالحین، یہی لوگ نیکوکاروں میں سے، یہی لوگ صالح ہیں، اللہ پر ایمان لاتے ہیں، آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہیں، لوگوں کو نیکی کا حکم دینے والے ہیں، برائی سے روکنے والے ہیں، اور خیر کے کاموں پر جلدی کرنے والے ہیں. فرمایا یہی کامیاب ہے. نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، یہ ہر ایک کی ذمہ داری ہے. اسی وجہ سے اللہ رب کائنات نے ہم کو بہترین امت کہا ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک چیز میں خود نہیں کر رہا تو لہذا اس کام کا مجھے کسی کو حکم بھی نہیں دینا چاہیے. میں خود نماز نہیں پڑھ رہا تو میں کسی کو کہوں بھی نہ. امام حسن بصری کا اس حوالے سے ایک قول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک بندہ اگر کسی کو نیکی کا حکم دے رہا ہے اور وہ نیکی کا کام وہ خود نہیں کرتا تو وہ جب اس کو نیکی کی طرف بلا رہا ہے اس کو چاہیے کہ نیکی کی طرف بلانا نہ چھوڑے بلکہ وہ اس کام کی طرف لوگوں کو بلائے. اگر وہ خود نہیں کر رہا تو پھر اپنے آپ کو بھی تلقین کرے کہ میں اوروں کو بھی اس کام کی دعوت دے رہا ہوں، مجھے خود بھی یہ کام کرنا چاہیے. اگر آپ سے کوئی کمی کوتاہی کسی عمل میں ہو رہی ہے خود بھی اس کو پورا کریں، کوشش کریں، اپنے نفس کو بھی تلقین کریں کہ آپ اس عمل کو مکمل کریں، اس کو ادا کریں، نماز کی پابندی کریں اور دوسرے ساتھیوں کو، دوست احباب کو بھی حکم دیجیے. یہی لوگ مومن ہوتے ہیں اور یہی لوگ نیکوکار ہیں. اور اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالی سورہ انعام میں ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا، جب آپ کے پاس وہ لوگ آئیں جو ہماری آیات پر ایمان لائے ہیں، فرمایا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، تو آپ ان کو سلام کہیے. سلام کس لیے؟ ان کی عزت کے لیے، ان کے اکرام کے لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ پر ایمان لائے ہیں، اللہ کی آیات پر ایمان لائے ہیں. اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ آپ ان کو سلام کہیں، سلام علیکم، ان پر سلامتی کی دعا کیجئے اور ان کو بتائیں کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ذمے لے لیا ہے کہ وہ تم پر اپنی رحمت کو اتارے گا. کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، اللہ کے ذمے ہے
کہ وہ مومنوں پر اپنی رحمت اتارے گا. اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے اور اللہ فرماتے ہیں میری رحمت میرے غضب کے اوپر غالب آ گئی ہے. اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اللہ کی آیات کو تسلیم کرتے ہیں، اللہ کے جو بتائے ہوئے حکم ہیں ان کو مانتے ہیں. ان کے لیے اللہ کی طرف سے رحمت لکھ دی گئی ہے. اللہ کہتے ہیں میرے ذمے ہیں، میں نے ان کے اوپر رحمت اتارنی. انہ من عمل منکم سوءا بجہالۃ، ان میں سے کوئی بھی اگر کوئی مومن ہے، ایمان والا ہے، جہالت کی وجہ سے، لاپرواہی کی وجہ سے یا لا علمی کی وجہ سے کوئی گناہ کر جاتا ہے، سوءا بجہالۃ ثم تاب من بعدہ واصلح فانہ غفور رحیم. کوئی لاپرواہی لا علمی کی وجہ سے کوئی گناہ کر جاتا ہے، پھر اللہ کی طرف رجوع کر لیتا ہے، توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے. اللہ فرماتے ہیں ثم تاب من بعدہ واصلح، اور اپنے اعمال کو سنوار لیتا ہے اور پختہ ارادہ کر لیتا ہے کہ آئندہ یہ جو گناہ کر بیٹھا ہوں کبھی نہیں دہراؤں گا. فرمایا میرے بندے کو کہہ دو کہ میں بڑا بخشنے والا مہربان ہوں، میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں گا. یہ وہ ہمارا رب ہے جس نے ایمان والوں کے لیے یہ انعامات مقرر کیے ہیں، سلامتی رکھی ہے، اپنی طرف سے رحمت بھی ان کو نصیب کرے گا. اگر کوئی کمی کوتاہی کوئی غلطی ہو گئی ہے، بندہ معافی مانگ لیتا اللہ اس کو معاف بھی کر دے گا. اور اللہ فرماتے ہیں انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالہ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم. یہاں توبہ کرنے پر اللہ رغبت دلا رہے ہیں. کوئی بندہ جس نے جہالت کی وجہ سے لا علمی کی وجہ سے کوئی گناہ کر لیا، ثم یتوبون من قریب، مومن جب گناہ کر لیتا ہے پھر اس کا جو ضمیر ہوتا ہے وہ بڑا پریشان رہتا ہے کہ میں نے ایک غلط کام کر لیا ہے. اس کا ضمیر اس کو ملامت کر رہا ہوتا ہے، وہ پشیمان ہو رہا ہوتا ہے. گناہ کرنے کے بعد وہ جب اللہ رب العزت سے توبہ کر لیتا ہے، اللہ فرماتے ہیں فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، اللہ ایسے لوگوں کی توبہ کو قبول فرما لیتا ہے. وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ. اللہ ان لوگوں کی توبہ کو قبول نہیں کرتے جنہوں نے گناہ تو کر لیا پھر بھول گئے، پھر اللہ کی طرف رجوع نہ کیا. حتی اذا حضر احدهم الموت، جب موت کا وقت قریب آ گیا، انی تبت الان، کہتے ہیں اب ہم توبہ کرتے ہیں، اللہ کی طرف لوٹتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں وللذین یموتون وهم کفار، ان کی توبہ کوئی قبول نہیں ہے. موت کو دیکھ لیا تو اب رجوع کرتے، پہلے رجوع کرنا چاہیے تھا، اب کوئی فائدہ نہیں، یہ کفر کی حالت میں مریں گے اور ہم نے ان کے لیے بڑا ہی دردناک عذاب تیار کیا. گناہ ہوا، ایک مومن کا ضمیر پریشان رہتا ہے کہ میرے سے غلطی ہو گئی ہے، اب مجھے اللہ کی طرف لوٹنا چاہیے، رجوع کرنا چاہیے. اور جو اللہ کی طرف لوٹ جاتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. وہ فرعون جب سمندر میں ڈوبنے لگا کہنے لگا اللہ میں اب ایمان لاتا ہوں موسیٰ پر اور موسیٰ کے رب پر. اللہ نے فرمایا الآن وقد عصیت قبل، اب ایمان لاتا ہے، اس سے پہلے تو نے نافرمانیاں کی ہیں، تو نے انکار کیا ہے، اور اب تو کہتا ہے میں ایمان لے کر آتا ہوں، اور اس سے پہلے تو فساد کرنے والا تھا. تجھے تیری جو اس وقت کی جو توبہ ہے اب قبول نہیں ہے. فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، ہم تیرے جسم کو محفوظ رکھیں گے، بعد میں جو بھی آئیں گے تجھے دیکھ کر وہ عبرت حاصل کریں گے. وہ جو رب کا نافرمان تھا، اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی کہنے والا، سب سے بڑا گنہگار، اس نے جب آخری وقت میں توبہ کی اللہ نے اس کی توبہ کو بھی قبول نہیں کیا. اگر ہم سے کوئی گناہ ہوا ہے، ایک مومن سے جب کوئی گناہ ہو جاتا ہے اس کو چاہیے کہ فوراً رب سے رجوع کرے، اللہ اس کے گناہ کو معاف فرما دیں. جو نفس کے اندر بے چینی ہوتی ہے گناہ کر کے، یہ ایمان کی علامت ہے.
ایک حدیث میں آتا ہے جب ایک مومن زنا کر رہا ہوتا ہے اس کا ایمان اس سے نکل کے اس کے اوپر چھتری کی طرح بن جاتا ہے. ایمان جب نکل جاتا ہے، جب ایک مومن زنا کر رہا ہوتا ہے، جیسے وہ زنا کر لیتا ہے ایمان واپس آ جاتا ہے. پھر وہ بڑا پریشان ہوتا ہے کہ میں نے اپنی جان پر کیا ظلم کر لیا. پھر وہ اللہ تبارک و تعالی سے رجوع کرتا ہے. مومن کا ضمیر اس وقت پریشان رہتا ہے جب اس پر یہ کیفیت طاری ہوتی ہے کہ میں نے بہت بڑی غلطی کر لی ہے. یہی ایمان کی نشانی ہے. کئی صحابہ کرام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا اللہ کے رسول جب ہم آپ کے پاس ہوتے ہیں ہماری کیفیت اور ہوتی ہے، ہمارے ایمان کا جذبہ اور ہوتا ہے. جب ہم گھر جاتے ہیں ہمارے معاملات تبدیل ہوتے ہیں، ماحول تبدیل ہوتا ہے، پھر ہمارے ایمان کی کیفیت وہ نہیں رہتی. کہیں ہم منافق تو نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، یہی ایمان کی علامت ہے کہ تمہیں احساس ہو رہا ہے کہ ہماری یہ کیفیت اس وقت اور ہوتی ہے اور اس وقت اور ہوتی ہے. یہ ایمان کی علامت ہے کہ جب بندے سے اگر کوئی کمی کوتاہی ہو جاتی ہے پھر اس کو پشیمانی ہوتی. اللہ رب العزت ہم سب کو پکا مومن بننے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے ایمان کا معیار جو ہونا چاہیے وہ صحابہ کرام کے ایمان جیسا ہونا چاہیے. جس طرح ان کا ایمان تھا ہمارا ایمان بھی اسی طرح ہونا چاہیے. اللہ رب عزت اپنی پاک کلام میں ارشاد فرماتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. اگر یہ لوگ اس طرح ایمان لائے جس طرح تم ایمان لائے ہو، جس طرح صحابہ کرام ایمان لائے ہیں، فرمایا فَقَدْ اهْتَدَوْا، تب ہی یہ لوگ ہدایت پر ہیں. ان کا ایمان کیا تھا؟ انہوں نے تکلیفیں برداشت کی، مصیبتیں جھیلی، پریشانیاں اٹھائیں، لیکن ایمان کو انہوں نے کبھی نہیں چھوڑا. سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو ریت پر لٹایا گیا، ان کو تنگ کیا گیا. وہ کہتے تھے جو ان کا مالک تھا، اس وقت تو غلام تھے، سیدنا ابو بکر نے ان کو آزاد کیا تھا. مالک نے کہا کہ تو یہ کہہ دے کہ میں محمد کا انکار کرتا ہوں، ہم تجھے چھوڑ دیں گے، اور یہ کہہ دے کہ میں ایک اللہ کو نہیں مانتا، ہم تجھے رہا کر دیں گے، تجھے بخش دیں گے. اس نے کہا جو کچھ مرضی کرنا ہے کر لو، میری زبان پہ یہی لفظ جاری رہے گا کہ اللہ ایک ہے، میں اسی کو مانتا ہوں. تمہارے جتنے بھی بت ہیں جو تم نے روز کے مقرر کیے ہوئے ہر روز ایک الگ بت کی عبادت کرتے ہو، میں ان سب کا انکار کرتا ہوں. احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، میں اسی پر ایمان لاتا ہوں. ہم اگر کوئی پریشانی دیکھ لیتے ہیں، مصیبت دیکھ لیتے ہیں، ہم اپنے آپ کو کھو بیٹھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا. لیکن وہ اتنی بڑی بڑی پریشانیاں ان پر آئیں لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا، اپنے ایمان پر مضبوط رہے. خبیب رضی اللہ تعالی عنہ جب سولی پر لٹکایا جا رہا تھا، ان کو کہا گیا صرف ایک کلمہ بول دو کہ کاش میری جگہ اس وقت محمد ہوتے ہم تمہیں رہا کر دیتے. کہنے لگے تم یہ بات کہتے ہو، میں تمہاری اس بات کو کبھی نہیں دہراؤں گا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف پہنچے مجھ سے یہ برداشت نہیں ہو سکتا. سولی پر لٹکنا گوارا کر لیا، نہ اللہ کی شان میں گستاخی کی، نہ نبی کی شان میں گستاخی کی. یہ ایمان ہے، اس طرح کا ایمان ہونا چاہیے. اور پھر اطاعت شیاری میں ان کی کیفیت کیا، ہمیں بھی اسی طرح کے ایمان کو اختیار کرنا چاہیے. جب اللہ کے رسول کسی بات کا حکم دے دیتے تو لبک پڑتے، دوڑتے، فوراً اسی پر عمل کرتے. عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات لکھ لیا کرتے تھے، اس وجہ سے کہ کوئی بات رہ نہ جائے، میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو محفوظ کر لوں. لوگوں نے کہا ہر بات لکھ لیا کرتے ہو، اور کبھی آپ خوشی کے عالم میں ہوتے ہیں، کبھی غم کے عالم میں ہوتے ہیں، کبھی کس طرح کی بات منہ سے نکلتی ہے، آپ ہر بات نہ لکھا کرو. جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا کہ یہ میری ہر بات اب لکھنا چھوڑ گیا ہے، آپ نے وجہ پوچھی تو بتایا. کہنے لگے کہ آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حکم دیا
میری زبان سے جو بھی الفاظ نکلتے ہیں ان کو لکھ لیا کرو، اس زبان سے جب بھی نکلا ہے حق کے سوا کچھ نہیں نکلا۔ ان کی یہ طلب ہوتی تھی کہ اللہ کے نبی اپنی زبان سے کچھ الفاظ نکالیں اور ہم ان کو لیں اور ان پر عمل کریں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ساری زندگی جتنے عرصے میں وہ مسلمان ہوئے ہیں آخری وقت میں آئے تھے، مسلمان ہوئے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، غربت و افلاس کی حالت میں زندگی گزاری، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ خود فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں بے ہوش ہوا پڑا ہوتا تھا، میں گرا ہوا ہوتا تھا، لوگ آتے تھے میرے اوپر سے گزر جایا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ مجنون پڑتا ہے۔ کہتے ہیں واللہ مالی مجنون، اللہ کی قسم ہے مجھے کوئی جنون نہیں تھا، میں کوئی پاگل نہیں تھا، صرف یہ تھا کہ میری یہ چاہت تھی کہ میں اللہ کے رسول کے ساتھ رہوں، ایک بھی کلمہ میں نبی کا ایسا نہ ہو جو مجھ سے چوک جائے میں اس کو یاد نہ کر سکوں۔ اور آج محدثین، جس محدث کی بھی آپ کتاب اٹھائیں اس کے اندر سیدنا ابو ہریرہ کی روایت کثرت سے موجود ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ان کو نبی کے فرمان سے محبت تھی، نبی کی بات سے محبت تھی، یہی ان کا ایمان تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کوئی بات بھی نہ چوکے۔ لوگوں کے تانے بھی برداشت کر لیے، سب کچھ برداشت کیا، لیکن آپ کی بات کو چوکنا ان سے برداشت نہیں تھا کہ کوئی ایسی بات ہو جو مجھ سے رہ جائے میں نہ اس کو یاد کر سکوں۔ اور پھر بعد میں وہ مدینہ کے گورنر بھی بنے، اللہ رب العزت نے ان کو عزتیں بھی عطا کی، ان کو وافر مقدار میں مال بھی عطا کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو یاد کرنے کی وجہ سے اور آج بھی ان کا نام زندہ ہے، روشن ہے، اور ہر حدیث میں، زیادہ تر احادیث میں انہی سے روایت منقول ہیں، اور علماء اور محدثین انہی روایت کو آگے بیان کرتے جا رہے ہیں، قیامت تک انہی کی بیان کی ہوئی روایات بیان ہوتی رہیں۔ ہمیں اس موڑ پر، اس موقع پر ہمیں کیا سوچنا ہے؟ ان کا ایمان کیا تھا؟ ان کی کیفیت کیا تھی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو حاصل کرنے کے لیے زندگیاں گزار دی۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ وہ تھے اور ان کے ایک بھائی تھے، دونوں بھائیوں نے دن مقرر کیا ہوا تھا، ایک دن میں گھر سنبھالوں گا، کام کاج کروں گا، جو چارہ وغیرہ بکریوں کو ڈالنا ہے وہ ڈالوں گا، ایک دن اس دن تو نے جا کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں شریک ہونا ہے اور وہاں جا کے علم حاصل کرنا ہے، اور پھر تو نے مجھے آ کے بتانا ہے، اگلے دن میں جاؤں گا، میں سیکھ کے آؤں گا، تو گھر کا کام کرے گا، پھر میں تجھے آ کے بتاؤں گا کہ اللہ کے رسول نے کیا کیا باتیں کہی۔ یہ ان کی کیفیت تھی علم کو حاصل کرنے کی۔ اور ہم خود دیکھیں، میں نہیں کہتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہر کوئی اپنے بارے میں زیادہ بہتر جانتا ہے کہ ہمیں حدیث کے ساتھ کتنا پیار ہے، ہم کس حد تک حدیث کو محفوظ کرنے کی، اس کو یاد کرنے کی، اس پر عمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ احادیث سمجھیں، ان کو سیکھیں، ان پر عمل کریں۔ وقت ختم ہو گیا، کچھ منٹ زیادہ بھی ہو گئے ہیں۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو دین اسلام سے پیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس طرح کا ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے جس طرح صحابہ کرام ایمان لائے، وہی اصل ایمان ہے جس طرح ان کی تڑپ تھی دین کو سمجھنے میں، سیکھنے میں۔ اللہ ہمیں بھی ایسی تڑپ نصیب کرے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔